وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروة سنامہ قلت بلا یا رسول اللہ قال رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة وذروة سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ قلت بلا یا رسول اللہ وقال کف علیک ھذا واشار الى لسانہ قلت یا نبی اللہ وانا لمؤاخذون بما نتکلم به قال ثقلتک امک وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. رواہ احمد والترمذی وقال حسن صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون، اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام، اس کا ستون نماز اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اور آپ نے فرمایا اس کو روکو، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم اس زبان سے جو باتیں کرتے ہیں ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی باتوں پر؟ آپ نے فرمایا تجھے گم کرے تیری ماں، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرائے گی؟ لفظی ترجمہ اور وضاحت دیکھیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، جو کوئی ہے ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، فلیقل خیر، پس چاہیے کہ اچھی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے. وقال النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، الا اخبرک، کیا میں نہ خبر دوں تمہیں، برأس الامر، بنیاد کی اس معاملے کے، یعنی دین کی بنیاد، جڑ، و عمود ہی، اور اس کے ستون، و ذروۃ سنام ہی، اور بلندی اس کی کوہان کی، یعنی دین کی بنیاد، اس کا ستون، اور اس کی جو اوپر کا مینار ہے یا اس کی ابری ہوئی جگہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا رأس الامر، دین کی بنیاد، الاسلام، اسلام ہے، وعمودہ، اور اس کا پلر، الصلاۃ، نماز ہے، وذروۃ سنامہ، اور بلندی اس کی کوہان کی، الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہے. ثم قال، پھر فرمایا الا اخبرک، کیا میں نہ خبر دوں تمہیں، بملاک ذلک کلہ، اس سب کا جس پر مدار ہے، ملاک مدار، ذالک اس کا، کلہ سارے کا سارا، یعنی ان سب باتوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اسلام، صلاۃ، جہاد، ان سب چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ وقال کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو، واشار الی لسانہ، اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، اور بے شک ہم البتہ مواخذہ کیے جانے والے ہیں، بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ساتھ اس کے جو ہم کلام کرتے ہیں، باتوں سے بھی پکڑ ہوگی. قال، فرمایا ثقلتک امک، تجھے روئے تیری ماں، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، اور کیا گرائے جائیں گے لوگ یا گریں گے لوگ، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، منہ کے بل بیچ میں پھینکے جائیں گے، او قال علی مناخرہم، یا اپنے نتنوں کے بل، ناک کے بل،
الا سوائے حصائد السنتہم اپنی زبانوں کی کھیتیوں کے، یعنی اپنی زبان کی ہوئی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے کٹے ہوئے کھیت ہیں، تو ان کی بدولت لوگ آگ میں گرائے جائیں گے. اتنی ڈرانے والی حدیث ہے. ہم عام طور پر یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، 5 نمازیں پچھلے 50 سال سے پڑھ رہی ہوں، کبھی قضا نہیں کی، میری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں، بڑی تسلی ہے، اور ہر وقت اللہ کے کام میں لگی رہتی ہوں. ہاں لیکن جب گھر آتی ہوں تو فرسٹریشن کے مارے بچوں پہ بھی چیختی ہوں، شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتی ہوں، بہو کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اس کو بھی ذلیل کرتی ہوں، سرونٹس کے ساتھ بھی چیختی چلاتی ہوں. کہاں جائے گا سب کچھ ویسٹ میں، سب کچھ ویسٹ. تہجد بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، اسلام کا حال حلیہ جو اپنا بنایا ہوا وہ بھی گیا، وہ بھی کام نہ آیا، اور اللہ کے راستے میں جو دن رات تھکے جہاد کیا وہ بھی گیا. کیوں گیا؟ صرف بد زبانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. کچھ ہاتھ میں باقی رہے گا اگر زبان نہیں اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں؟ کس طرح آپ نے فرمایا ساری چیزوں کا انحصار ہی اس پر ہے کہ تم اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو. یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان مال و دولت کے ڈھیر جمع کر لے اور پھر ایک تیلی لگا کر سب کچھ جلا اڑا دے، راکھ بنا کے اڑا دے سارے اپنے اعمال کو، صرف منہ سے نکلی ہوئی باتوں کے عوض. کتنی ہی دفعہ کوئی خیر آنے والی ہوتی ہے لیکن ہماری بدزبانی اس خیر کو ہم سے روک دیتی ہے، لوگوں کو ہم سے دور کر دیتی. صبر و تحمل کی وجہ سے جو لوگ آپ کے دلی ساتھی بن سکتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں، جو آپ کے خیر خواہ اور مددگار ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ذلیل کرنے والے بن جاتے ہیں. جس خاندان میں آپ کی عزت ہو سکتی وہ خاندان آپ کو کک آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. ہم ایسی لڑکی کو یہاں رکھ ہی نہیں سکتے جو اتنی بد زبان اور اتنی لاؤڈ ہو. بہت سی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ زبان کی وجہ سے. لڑکیاں اپنے گھر نہیں بسا پاتی، اپنی جگہ نہیں بنا پاتی. زبان کی مٹھاس ایسی ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی، اور زبان کی کڑواہٹ ایسی ہے جو سب کو تھو تھو کرا دیتی ہے. اگر اس زبان کی وجہ سے نہ اللہ کی محبت پائی اور نہ بندوں کی پائی تو کیا پایا؟ صرف اپنے دل کے غصے ہی نکالتے رہے بس. وہ تو ہر روز پھر بھر جاتا ہے. ہر روز آپ خالی کرتے ہیں بد زبانی کے ذریعے چیخ چلا کے، اگلے دن پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلے دن چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پچھلے دن سے بھی زیادہ چلاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم یہاں اپنے سے چھوٹوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب خود سوچیں میں اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتی ہوں، سرونٹ سے کیسے بات کرتی ہوں، یا اپنے برابر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یا اپنے اوپر والوں سے جیسے شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کرتی ہوں. وہ ایک مشہور کتاب تھی میٹھے بول میں جادو ہے. ایک کتاب کا نام ہے میٹھے بول میں جادو ہے. بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، کوئی 30-40 سال پہلے. بہت ہی کام کی باتیں اس میں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ گستاخی سے بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث آگے بھی ہے. وَبَلَغَ مِنْ خُطُورَةِ اللِّسَانِ أَنَّ الْأَعْدَاءَ كُلُّهَا تَظْهَرُ إِجْزَهَا وَأَمَامَهُ وَتُبَيِّنُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ مُنْسَاقَةٌ وَرَاءَهُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَالِاسْتِقَامَةِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْدَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. اور زبان کے خطرات میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بے شک سارے اعضاء اس زبان کے آگے عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہیں، خیر اور شر میں اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اسی لیے وہ انہیں تقوی اور استقامت کا حکم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو بے شک سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو،
کیونکہ ہم تجھ سے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. وبلغ، اور پہنچی ہے یہ بات بھی، من خطورت اللسان، زبان کے خطرات میں سے، ان الاعضاء، کہ بے شک اعضاء، کلھا، سارے کے سارے، جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ، تظہر، ظاہر کرتے ہیں، اجزہا، اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو، امامہ، زبان کے سامنے، اس کے سامنے یعنی زبان کے سامنے، کہ ہم پہ رحم کرو. وتبین، اور کہتے ہیں، انہا تابعۃ، بے شک وہ سارے اعضاء تابع ہیں، فرما بردار ہیں، لہو، اس کے، کس کے؟ زبان کے، منساقۃ، چلائے جاتے ہیں، وراءہ، اسی کے پیچھے، فی الخیر والشر، خیر اور شر میں. سارے اعضاء کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں جدھر تو چلتی ہے، اچھا کہتی ہے تو اچھا کرتے ہیں، برا کہتی ہے تو برا کرتے ہیں. وَلِذَالِکَ، اور اسی لیے، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ، تَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى، حکم دیتے ہیں اس کو، یعنی اعضاء حکم دیتے ہیں اس کو، بالتقوی، تقوی کا، والاستقامت، اور استقامت کا. یعنی اعضاء زبان کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی رہو، یہ مطلب ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کرتا ہے ابن آدم، یعنی جب صبح ہوتی ہے، فإن الأعضاء، تو بے شک سارے اعضاء، کلھا، سارے کے سارے، تکفر اللسان، وہ التجا کرتے ہیں زبان سے، فتقول، تو کہتے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فینا، ہمارے معاملے میں، فإنما نحن بک، پس بے شک ہم تجھ سے ہیں، فإن استقمت، اگر تو درست رہی، یعنی زبان، استقمنا، تو ہم بھی درست رہیں گے، وإن اعوججت، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اعوججنا، تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے باقی اعضاء اور اعمال زبان کے عمل کے تابع ہیں. اور یہ بات ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے کہ ہمارے سر کے بال، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اور سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پلیز سیدھی بات کرنا، سیدھی رہنا، اور اگر تم سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایکشنز ہمارے گفتگو کے، ہمارے ٹاک کے تابع ہوتے ہیں، ہماری کنورسیشن کے اندر ہوتے ہیں. اور جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اچھی گفتگو انسانی جسم پر اچھے اثرات ثابت کرتی ہے اور بری گفتگو برے اثرات. بہت سی بیماریاں جن کے باقاعدہ نام دیے گئے ہیں وہ کثرت گفتگو کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، اور اس میں سے بھی خاص طور پر وہ گفتگو جو منفی ہوتی ہے، نیگیٹو گفتگو، جیسے غیبت، چغلخوری، چیخنا چلانا، بدتمیزی سے پیش آنا. تو اس سے جسمانی طور پر بھی اعضاء متاثر ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ جا کر اس پر مزید سرچ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے کی ہے اور مجھے بتایا ہے. جہاں لوگ ابیوسو ہوں وہاں کرائم ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ایک گالی دیتا ہے تو دوسرا سن کر اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ سن کر جوابی کارروائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور پہلا پھر اور زیادہ اگریسو ہوتا ہے، اور اس طرح بات بڑھتے بڑھتے قتل و غارت تک جا پہنچتی. جی سادہ سولومن آئلینڈ کے نام سے آسٹریلیا کے پاس کوئی آئلینڈ ہے، تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے درخت ہیں، بہت بڑے، تو وہ گرا نہیں سکتے. تو وہ اس کو یہ کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ہر کوئی اپنے جاب پہ جانے سے پہلے اس کو برا بھلا کہتا ہوا جاتا ہے، بھڑاس نکالتا ہے اپنی. 1 مہینے کے اندر اندر وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ رسیوں کے ذریعے اسے گرا دیتے ہیں. جی یہ نیٹ پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے. سیکنڈلی استاذہ اسی طرح اسٹیٹ میں بھی ایک دفعہ انہوں نے اسٹیڈیم کے اندر کچھ پازیٹیو تھاٹس والے لوگوں کو تقریباً 4000 کو اکٹھا کیا اور بٹھایا، اور ان سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو سوچیں. اس سے یہ ہوا کہ اس اسٹیٹ میں جب انہوں نے کرائم ریٹ چیک کیا تو 75% کم تھا. تھرڈ اسی طرح سے استاذہ کسی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، یہ بھی نیٹ پہ ہے، کہ انہوں نے چاول بوائل کیے اور ان کو 2 مختلف جار میں رکھا، ایک پہ لکھا آئی ہیٹ یو اور ایک پہ لکھا آئی لو یو، اور وہ آتے جاتے 2 ہفتے میں اس پہ یہ کہہ کے چلے جاتے تھے. تو جس کے اوپر آئی لو یو لکھا تھا ان چاولوں کو کچھ نہیں ہوا، وہ ایز اٹ از رہے،
اور جن کے اوپر آئی ہیٹ یو لکھا تھا وہ آہستہ اس پہ پھپھوندی لگ گئی اور وہ دیکھنے میں ہی برے لگتے تھے اور اس میں سے اسمیل بھی اٹھنے لگ گئی. تو یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. تو بالکل پازیٹیو جو ہماری سوچ ہوتی ہے اور ہماری بات ہوتی ہے وہ اتنا اثر کرتی ہے کہ دوسروں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. زندگیاں بدل جاتی ہیں. اس میں بہت کچھ ہے استاذہ, اتنا کچھ ہے کہ ہم صرف پازیٹیو سوچنا ہی شروع کر دیں تو ہماری اپنی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. بالکل, الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اساتذہ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے بہت ساری خواتین ایسی دیکھی ہیں جو اپنی بچوں کو اسکول رخصت کرنے کے بعد اور شوہر کو آفس بھیجنے کے بعد فون اٹھا کر اپنی ماں سے اپنے دل کی تمام بھڑاس نکالتی ہیں, اور وہ سارے واقعات سسرال کے, اڑوس پڑوس کے, سم ٹائم چوکیداروں کے, یا اپنے دکھڑے رو رہی ہوتی ہیں. تو ان ماؤں کا, ان بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً سبھی اس طرح کرتی ہیں, اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال دیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں گے, ورنہ آپ کو اندر کی بیماری کہا جائے گی. واقعی فریش ہوتے ہیں سارے, گھر چمک اٹھتا ہے ایسی باتوں سے, اور ماں بھی خوش ہو کے اٹھتی ہے, ہنسنا شروع کر دیتی ہے بیٹی کی ساری باتیں سن کے. ایسا تو نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر جو بھی مشورہ دیتے ہیں اس بھڑاس کے نکالنے سے وقتی طور پر تو انسان کو سکون ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ریگریٹس کا پین ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور سننے والا بھی سخت پریشان ہوتا ہے. یہ وائرس پھر پھیلنے لگتا ہے. وہ ماں اپنے تک نہیں رکھتی, وہ باپ گھر آتا ہے تو وہ باپ کو بتانا شروع کر دیتی ہے, اور باپ پھر آگے سے سسرال والوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے, اور خاندانوں کے درمیان ایسی لڑائیاں اور فساد شروع ہو جاتے ہیں جو اینڈ لیس ہوتے ہیں. اسی لیے تو میں نے مشورہ دیا ہے سب لوگ سورۃ البقرہ یاد کرنا شروع کر دیں. قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے, سب جن بھوت بھاگ جائیں گے. یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمیں غمگین کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کے پیچھے لگ کے ان کے وسوسوں سے ہم فون اٹھا کے اور لوگوں کو اپنے کے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں اور خود بھی مزید گہرے دکھی ہو جاتے ہیں. دکھ ہلکے کبھی بھی نہیں ہوتے. کسی کو دکھ سنا سنا کے کبھی بھی دکھ ختم نہیں ہوتا, دکھ مزید پختہ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس آپ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیسے دل ہلکا ہوتا ہے. تو ہر روز زبان کے آگے, اسی لیے تو بیچارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ابھی فراغت ہوئی اور یہ شروع ہو جائے گی ہم سب کو برباد کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. یعنی بیماریوں کا رونا نہیں روتا تو میں اس کو صحت دے دیتا ہوں. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں, اور اس کے پہلے خون کے عوض بہترین خون دیتا ہوں. پھر ازسر نو وہ عمل کرتا ہے. یعنی جو شخص اپنی بیماری کا زیادہ چرچا نہیں کرتا میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر صحت عطا کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی بیمار بندے کے پاس 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو صرف یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھلا یہ بات کیا کرتا ہے. اگر وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی خوب جانتا ہے. تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا, اور اگر شفا دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت, پہلے خون سے اچھا خون عنایت کروں گا, اور اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا. بیماری کے وقت اچھی بات زبان سے نکالنے والے کا یہ انجام ہے. اب بتائیے کہ کیا کرنا ہے. یعنی جینوئنلی بیمار ہے, وہ طرح طرح کے شکوے کر سکتا ہے, لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, میں اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتا تھا, میں ٹھیک ہوں. یعنی بہت زیادہ لمبی چوڑی داستانیں نہیں اپنی بیماری کی سناتا سوائے ڈاکٹر کے, کیونکہ اس کو علاج کرنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو, بخار کو بھی برا نہ کہو, کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. پھر اسی طرح غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. چوٹ لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ
وقد يكون فيه الهلاك وهو لا يدري يدل على ذلك قوله ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام ابدا. وربما، اور بعض اوقات باطنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہلاکت ہو لیکن اسے خبر نہ ہو. اس بات کی دلیل آپ کا یہ قول ہے، بے شک بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری ہے. یہ تو ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرنے سے کبھی رکتا ہی نہیں، جو باتیں کرنے سے کبھی رکتا ہی نہیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے. وربما، اور بعض اوقات، ظننا سمجھتا ہے، الثرثار باطونی، ان کلامہ کہ بے شک اس کا کلام، لا ضرر نہیں کوئی نقصان، من ورائہ اس کے علاوہ، یعنی اس کے کہنے میں یا اس کے بعد. وقد یکون فیہ الہلاک، حالانکہ ہو سکتا ہے اس میں ہلاکت ہو، وہو لا یدری، اور وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. یعنی پاؤں سے جب انسان پھسلتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں گرنے لگا ہوں، لیکن زبان کی پھسلن سے انسان بھول جاتا ہے کہ اب کہاں گرنے لگا ہوں. وہو لا یدری یدل علی ذالک، یہ اس پر دلالت کرتا ہے قولہ آپ کا فرمان، ان العبد بے شک بندہ، لا یتکلم بالکلمۃ البتہ بولتا ہے ایک بات، ما یتبین نہیں سوچتا، فیہا اس میں، یزل بہا فی النار پھسل جاتا ہے اس کے ذریعے آگ میں، ابعد ما بین المشرق والمغرب اس سے بھی زیادہ دور جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی بے سوچے سمجھے بات کرنے سے انسان جہنم میں اتنی دور گرتا ہے جتنا فاصلہ مشرق کا مغرب سے ہے. یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے، او ہو سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہا. کیا یہ کہہ سکتے؟ یعنی جان بوجھ کے نہیں غلط کیا. تو اگر بے سوچے سمجھے کرنے کا یہ انجام ہے تو جان بوجھ کے غلط باتیں کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. ھذا فی کلمۃ واحدۃ، یہ ایک کلمے کی بات ہے. فکیف بالثرثار، تو کیا حال ہے باطونی شخص کا، الذی لا یکف، وہ جو رکتا ہی نہیں، عن الکلام، باتیں کرنے سے، ابداً کبھی بھی، کسی وقت چپ آتی ہی نہیں، کسی وقت ذکر کرتا ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھنا تو 10 منٹ تو لگ ہی جائیں گے نا. تو کتنے لوگ ہیں جو 10 منٹ چپ بیٹھے، 10 منٹ بھی نہیں چپ بیٹھتے، تو وہ تو ذکر کی تسمیہ تو پوری کرتے ہی نہیں وہ. اور وہ مجرم اس بات کے ہی نہیں صرف ہوتے کہ خود نہیں ذکر کرتے، وہ اس بات کے بھی مجرم ہے کہ ذکر کرنے والوں کے بیچ میں خلل ڈالتے رہتے ہیں اور ان کو بھی نہیں کرنے دیتے، حالانکہ بات کوئی بہت اہم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ناسمجھی پر مبنی ہوتی ہیں کہ جن کا انجام پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہاں حدیث میں بتایا گیا. اس میں یہاں مومن کافر کا فرق نہیں بتایا گیا. تو زبان کی ہلاکتیں جو ہیں وہ لامتناہی ہیں، اور کچھ باتیں تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، جیسے کسی پر الزام لگانا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، کسی کے بارے میں اسکینڈل اچھالنا، اس کی عزت پہ بات کرنا، اس کو بدنام کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، ایک بات کر رہا تھا دوسرا سن کے وہ لے رہا تھا، پھر وہ آگے کر رہا تھا، یعنی ایک زبان دوسری زبان کو، دوسری تیسری کو دیتی چلی جا رہی تھی، اور یوں بات پھیلے چلے جا رہی تھی. اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی. تو بعض باتیں جو ہیں وہ معمولی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات
سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وہ آگے سے جواب دے تم اپنی فکر کرو. یہ بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم غصے میں صرف اتنا ہی نہیں کہتے اپنی فکر کرو، اس سے آگے بھی بہت کچھ بولتے چلے جاتے ہیں. بعض باتیں سمندر میں گھلا دی جائیں تو سمندر کڑوا ہو جائے. کتنا پانی ہوتا ہے سمندر میں جس کو ہم ناپ تول بھی نہیں سکتے، وہ سارے کا سارا کڑوا ہو جائے. کہ یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جب ایک زوجہ محترمہ نے دوسری کے صرف قد پہ بات کی تھی. اور آج ہم بے محابہ تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے ناک پہ، آنکھ پہ، کان پہ، قد پہ، موٹاپے پہ. اس کا تو فگر ہی ٹھیک نہیں، اس کی تو چال ہی ٹھیک نہیں، اس کے تو دانت ایسے ہیں اور اس کے بال ایسے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، دوست تھے، فرینڈز. ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت کرنے میں لگا رہتا تھا. عبادت کی جدوجہد میں لگا رہنے والا شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا ان گناہوں سے رک جاؤ. ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ. گناہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، تم مجھ پر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے. اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ کس نے کہا؟ نیک شخص نے برے شخص سے. دونوں فوت ہو گئے. اب دونوں فوت ہو گئے اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق زیادہ جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی، یعنی تم میرے فیصلے کرنے والے تھے. پھر اس گناہگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی. حالانکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. کبھی اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو دین کے بڑے خادم ہیں، ہم تو بے پناہ دینی کام کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو چکا ہے، بے شمار لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. اس میں سے کسی بھول، کسی دھوکے میں نہ رہیں. نہیں پتا کب منہ سے کوئی بات کسی پر ہی تبصرہ کرتے ہوئے ایسی نکل جائے کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہی شر سے محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی سے ہیں. وہ عورت کہ تو اسے دیکھے تو وہ تجھے بری لگے، جو تجھ پہ زبان چلائے، اور اگر تو اس سے غائب ہو جائے تو اپنے نفس کی اور مال کی حفاظت نہ کرے. مریل سواری، اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھے تھکا دے، اگر چھوڑ دے تو تجھے جلد لوگوں تک نہ پہنچائے. نمبر 3، گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے. جن 2 لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا ان کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ ان میں سے ایک کون تھا؟ چغل خور، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا. تمہیں پتا فلاں نے کیا کیا، فلاں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، اس کی شکایتیں، اس کی شکایتیں. کچھ لوگوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوسروں کی باتیں نہ کر چکے. ایسے لوگوں سے بھی دور بھاگنا چاہیے، ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی بولیے. صبر سے کام لے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر دے گا. میرے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ، بہت ناروا، لیکن میں نے ہمیشہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع لے آیا کہ صفائی ہو گئی. ٹھیک ہے، صبر سے کام لینا چاہیے. جوابی طور پر جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے کسی پر، کیونکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر کسی نے غلط کیا تو ہمیں جسٹیفیکیشن نہیں ملتی غلط کہنے کی. السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ غیبت کر رہے ہیں کسی کی، اور مجھے پتا ہے کہ وہ غیبت کر رہے ہیں، تو ہم ان سے کیسے بچیں؟ آپ ان کے توجہ بانٹ دیں، آپ ان سے کوئی اور سوال کر دیں، کوئی اور حال چال پوچھنا شروع کر دیں، کوئی چیز لا کے رکھ دیں جس سے وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں. جی سزا ہمیں یہ سارا پڑھ کے جو بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ 2 مواقع پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایک تکلیف اور غم کا، اور ایک خوشی کا، اور یہی دونوں ہماری آزمائش بن جاتے ہیں.
بعض اوقات تکلیف کے موقع پہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن خوشی کے موقع پہ ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. بالکل. کوئی تقریب ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کوئی پکنک ہو، کوئی ملنا جلنا ہو، اگر کوئی خاموش بھی ہو تو لوگ باقی سب اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کیا بات ہے، اتنی خوشی کے موقع پہ بھی تم بول کیوں نہیں رہے. یعنی بولنا ایک لازمی عنصر ہے تفریح کا. حالانکہ یہ اتنی سخت بات ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام، نماز، اللہ کے راستے میں جہاد، سب کا دار و مدار کس چیز کے اوپر بتایا گیا؟ زبان. اور یہ بھی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو حال احوال جاننا، ایک دوسرے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی تبلیغ کے لیے بھی اور زندگی گزارنے کے لیے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ بس مسلسل بولتے ہی جائیں، بولتے ہی جائیں، بولتے اور ہی جو جائیں؟ دل میں آئے بولتے چلے جائیں، تک بنتی ہو کہ نہ بنتی. اور بعض اوقات استاذہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم سے بھی نکلے ہوں، ہمیں ان کو پلٹ کے یاد کرنا چاہیے، اور اگر ناکردہ بھی ہیں تو معافی مانگنی چاہیے. جیسے ہم پھینکتے رہتے ہیں نا جملے کہ آپ تو پوچھتی نہیں ہیں، آپ تو بات ہی نہیں کرتی ہیں، آپ تو ملتی نہیں ہیں، آپ سے تو رابطہ ہی بڑا مشکل ہے. بلیمنگ انداز میں دوسروں سے بات کرنا. اچھا، پھر اگر آپ یہ پوچھیں کہ اچھا آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو نہیں بات تو کوئی نہیں تھی، بس ایسے ہی کہہ دیا. یہ جو ایسے ہی کہہ دیا والی بات ہے نا، میں نے خود اپنے عمل کے لیے بھی، آپ نے اس دن پڑھایا نا استاذہ، ہمیں فوراً چیک کرنا چاہیے. میں اپنے ایک ساتھی سے بات کری تھی کہ بہت دفعہ نا ہمارے منہ سے، میرے منہ سے بھی بعض اوقات بہت نکل جاتا ہے آئی نو، لیکن یہ عادتاً ہو جاتا ہے نا آئی نو، لیکن آئی نو کو بھی ہمیں کرٹیل کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک آپ اپنی خراب باتوں کو اچھی باتوں سے تبدیل نہیں کریں گے، آپ کی خرابیاں چھٹ نہیں سکتی. جب تک آپ اپنے فارغ وقت کو قرآن حفظ کرنے میں استعمال نہیں کریں گے، آپ سے فالتو باتیں نہیں چھٹ سکتی، کیونکہ آپ کی زبان کو پنجابی میں کہتے ہیں کھرک ہوتی رہتی ہے بولنے کی. کھجایا جاتا ہے نا، وہ کھجلاہٹ ہوتی رہتی ہے. جب تک وہ بول نہ چکے تو کھجلاہٹ ختم نہیں ہوتی، تو آپ مجبور ہیں بولنے پہ. تو اچھا بولنا شروع کر دیجئے کچھ. جی. کل رات میں سونے سے پہلے آپ یہ کتاب میں دہرا رہی تھی، میں نے سوچا کہ ریویژن بھی ہو جائے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ شیئر بھی ہو جائیں گی چند باتیں. تو جب میں ساری باتیں بتا رہی تھی، اس میں کثرت کلام کی علامتیں ساری بتائیں، تو میرے شوہر اور میرے ذہن میں، دونوں کے ذہن میں بہت قریبی ہمارے لوگ آ گئے جو ہماری زندگی میں ہیں اور ہم روزمرہ ہم انہیں دیکھتے ہیں. تو میرے اندر کا شیطان مجھے اکسا رہا تھا کہ میں ان کے نام بھی لے دوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک دیا، بولے کہ اب اگلے پوائنٹ پہ چلی جاؤ، میں بھی سمجھ گیا ہوں، تم بھی سمجھ گئی ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز اور، یہ جو مثبت سوچ کی ہم بات کر رہے تھے، تو آج کل بہت فیشن ہے یوگا کا، جو ایکسرسائز کا ایک فارم ہے، اور وہ سکھاتا ہے کہ آپ اچھا سوچیں، نہ برا سوچیں، کسی کے بارے میں نہ برا کریں. تو یہی چیز تو ہمارا دین سکھاتی ہے، مگر فیشن یہ ہے کہ میں نے یوگا سے یہ سیکھا ہے کہ آپ اچھا کریں اور برا نہ سوچیں، کیونکہ دین کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے سارا کریڈٹ پھر دوسروں کو دے دیتے ہیں. جی. اٹ از میڈیکلی پروفڈ کہ ہماری جو پچ اینڈ فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ ایک شیشے کو توڑنے تک کی طاقت رکھتی ہے. سو ان شارٹ کہ اگر ہم اپنی زبان کو اپنے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اٹس لائک کہ کسی کے دل کو پگھلا بھی سکتی ہے اور کسی کے دل کو سخت بھی کر سکتی ہے. شیشہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، دل ضرور ٹوٹ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ سیکنڈ بات یہ کہ ریسنٹلی مائی نانی شی ڈائڈ، بٹ واٹ آئی نوٹس از دس کہ سب سے مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی دیٹ کہ شی ریسائٹڈ کلمہ بفور شی ڈائڈ. تو انشاءاللہ واٹ آئی سی از کہ جو ہم لوگ پوری زندگی میں جو بات بولتے ہیں وہی اینڈ مومنٹ پہ بھی ہمارے ساتھ آتی ہے. تو جتنا اچھا ہم بولیں گے اینڈ کے ٹائم پہ بھی وہی چیز ہمیں یاد آئے گی کہ یا تو وہ بری ہوگی یا تو وہ اچھی. بالکل. استاذہ، ہماری جو بہت ساری غلطیاں جو آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں اس پہ بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. نمبر 1، جو کچھ ہو چکا اس پہ توبہ، آیت کریمہ پڑھیے اور دل سے پڑھیے، رو کے پڑھیے. نمبر 2 یہ کہ اپنے اوپر خود محاسبہ کیجیے اور اپنی اصلاح کر لیجیے. تو جو توبہ کرے، اصلاح کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالی غلطیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. وَلَوْ تَدَبَّرَ الثَّرْثَارُ أَمْرَهُ لَعَمِلَ عَلَى نَجَاةِ نَفْسِهِ بِالصَّمْتِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِي مَا لَا يُحْسِنُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا. رواه الترمذي وصححه الألباني وقال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال الألباني حسن لغيره. اور اگر باطونی شخص خاموشی سے اپنے کام میں تدبر اختیار کرے، یعنی اپنے کام میں زیادہ غور و فکر کرے، اور جس کام میں کوئی اچھائی نہ ہو اس میں غور و خوض کرنا چھوڑ دے،
یعنی اچھی چیزیں جہاں نہ ہو وہاں سے توجہ ہٹا لے، البتہ وہ اپنی جان بچا لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. وقال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی وقال الالبانی حسن لغیرہ. اور فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی غرض نہیں. ولو تتبر الثرثار، اور اگر باتونی شخص غور و فکر کرے، امرہ اپنے معاملے پر، اپنے کام پر، اپنے طریقے پر، لعمل تو عمل کرے، علی نجات نفسہ اپنے نفس کی نجات پر، بالصمت خاموشی کے ساتھ، وترک الخوض اور بحث مباحثہ چھوڑ کر، فی ما لا یحسن اس میں جو وہ اچھا نہیں کر سکتا، یعنی جس میں کوئی اچھائی نہ ہو اس میں گھسنا چھوڑ دے، غور و خوض کرنا چھوڑ دے. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. وقال اور فرمایا من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنیہ اس کو چھوڑنا جس کا اسے مطلب نہ ہو، یعنی جو اس کے مطلب کی بات نہ ہو، جس سے اس کی کوئی غرض نہ ہو، اس کو چھوڑ دے. والثرثار يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه وهو أيضا يعتمد في حديثه على القيل والقال والإشاعات والظنون الكاذبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه. فيا أخي المسلم إذا كان اللسان بهذه الخطورة فحري بك أن تنتبه لذلك وألا تتكلم إلا فيما يعنيك ولا تتكلم فيما يعنيك إلا بالحق والعدل والمعروف ولا تخض في غير فنك وكن مستمعا جيدا فإن لك أذنين ولسانا واحدا. باتونی شخص ایسے معاملات کے بارے میں باتیں کرتا ہے جس سے اس کا کوئی سروکار ہو یا نہ ہو، یعنی اسے تعلق ہے یا نہیں، پھر بھی باتیں کرتا چلا جاتا ہے ہر ٹاپک پر، اور اپنی بات میں قیل و قال، افواہوں اور جھوٹے گمان پر اعتماد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کا ضیاع اور کثرت سؤال. تو اے میرے مسلمان بھائی، اگر زبان اتنی خطرناک ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اور صرف وہ بات کرو جس کی ضرورت ہو، اور جس کی ضرورت نہ ہو وہ بات نہ کرو، مگر حق، عدل اور معروف کے ساتھ، اور اپنے میدان فن کے علاوہ کسی اور بحث میں نہ پڑو، اور اچھا سننے والے بن جاؤ، کیونکہ تمہارے کان 2 اور زبان 1 ہے. اب آخر میں انہوں نے سجیشنز دے دی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. لفظی ترجمہ دیکھیے. والثرثار، اور باتونی شخص، یتکلم، کلام کرتا ہے، فیما، اس میں جو، یعنی ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے، وفیما لا یعنی ہی، اور جو اس کا مطلب نہیں ہوتا، لا یعنی فضول. وہو ایدن، اور وہ بھی، یعتمد، اعتماد کرتا ہے، فی حدیث ہی، اپنی بات میں، علی القیل والقال، قیل و قال پر، کہا گیا، ہی سیڈ، شی سیڈ، یعنی کوئی ریفرنس نہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف دوسروں کی کہی کہلائی باتیں آگے کرنا. والاشاعات، اور پھیلائی گئی باتیں، یعنی جو مشہور خبریں ہیں. والظنون الکاذبہ، اور جھوٹے گمان، خود سے ازیوم کر لینا چیزوں کو. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے، ثلاثاً 3 چیزوں کو، قیل وقال، قیل و قال کو، واضاعۃ المال، اور مال ضائع کرنے کو، وکثرت السؤال، اور سوالوں کی کثرت. اللہ اکبر. یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند. کون کون سی؟ نمبر 1 قیل و قال. وہ کسی نے کہا مجھے، فلاں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا. اچھا بہت سی باتیں ہوتی کس لیے؟ کیونکہ ادھر سے سنی ادھر سے سنی، اٹھا کے آگے کرنی شروع کر دی. ہر سنی سنائی بات آگے کر دی، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، فائدے کی ہو یا نہ ہو. نمبر 2 اضاعت المال، مال ضائع کرنا. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے.
بغیر ضرورت چیزیں خریدنا، چیزیں خرید کر ان کو استعمال نہ کرنا اور نہ کسی اور کو دینا کہ وہ استعمال کر لے، پانی زیادہ ضائع کرنا، بجلی بلا وجہ جلا کے رکھ دینا. یعنی لسٹ آپ بنانے لگے تو اینڈ لیس لسٹ ہے جہاں ہم مال ضائع کرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو خرچ کیوں نہ کریں. اللہ نے خرچ کرنے کو تو دیا ہے، ضائع کرنے کو نہیں دیا. جو مال ضائع کرتا وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے. اور تیسری چیز کثرت السؤال، ایک سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور دوسرے کو زج کر دینا. جب آپ بندوں سے بھی ایسے کرتے ہیں تو وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں آپ سے، آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو اس سے دوسرے لوگ بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں کیوریوسٹی، کہاں گئے تھے، کیا کھایا تھا، کیا خریدا، کیا کیا. ماں بیٹی کی باتیں شادی کے بعد کیا ہوتی ہیں؟ ماں سوال کرتی رہتی ہے فالتو قسم کے اور بیٹی جواب دیتی رہتی ہے، اور پھر بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ اپنے سارے میکے کے بارے میں سوال کرتی رہتی. ہر ایک کے بارے میں پوری خبریں رکھنا. ان باتوں سے ہمارے کس نفع مند علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کی بجائے ہم کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وقت نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس وقت نہیں. تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تو کیا ہم اللہ کی ناپسند والے کام کرتے چلے جائیں گے؟ فیا اخی المسلم، تو اے مسلمان بھائی، اذا کان اللسان، اگر ہے زبان، بہذہ الخطورۃ، اس خطرے پر، فحری بک، تو لائق ہے تیرے، ان تنتبہ لذلک، کہ تم متنبہ ہو جاؤ اس پر، یعنی تم اس خطرے کا علم ہونا چاہیے. وَأَلَّا تَتَكَلَّمَ، اور یہ کہ نہ تم کلام کرو، الا فیما یعنیک، مگر اس میں جو تمہارے مطلب کی ہو. ولا تتکلم فیما یعنیک الا بالحق، اور نہ تم کلام کرو اس میں بھی جو تمہارے مطلب کی ہو مگر حق کے ساتھ. یعنی جہاں مطلب نہیں وہ تو کرنی ہی نہیں، اور جہاں مطلب ہے وہ کرنی ہے، لیکن وہ بھی ایک دائرے میں رہتے ہوئے. والعدل، عدل و انصاف کے ساتھ. والمعروف، اور نیکی کے ساتھ. ولا تخذ فی غیر فنک، اور اپنے فن کے علاوہ کسی چیز میں مت گھسو، اپنے فیلڈ کے علاوہ دوسروں کی فیلڈ میں انٹرفیئرنس مت کرو. یہ جو دوسروں کے فیلڈ میں گھسنے کی کوشش ہے، چاہے وہ علمی سطح پر ہو کہ دوسروں پہ بغیر علم کے تبصرے کرنا، دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، پھر کسی کو سپیس نہ دینا. دیکھیے بہت سی بہویں کیوں پریشان ہوتی ہیں گھر میں، کیونکہ ساس یا باقی رشتہ دار سپیس نہیں دیتے. اس کو کہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، لہذا اس کا ٹیلنٹ سامنے ہی نہیں آتا. ہر چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بس ایسا ہے کہ جیسے ڈمی لا کے گھر میں بٹھا دی گئی ہو، باقی اس کا دل دماغ کچھ کام نہ کرے. اس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند سے پکوا سکے، اپنی پسند سے اپنا بیڈ روم سجا سکے، اپنی پسند کے کپڑے گرمی سردی کے خرید سکے، اپنی مرضی سے اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کرا سکے. آپ مشورہ دے دیں، لیکن ہر چیز میں انٹرفیئرنس یہ دوسروں کو زج کر دیتی. اور یہ بھی کثرت کلام کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے. پھر ہر چیز پہ تبصرہ کرنا. کوئی کھانا اس نے پکایا ہے، نہیں سیکھ کے آئی ماں باپ کے گھر سے، چلو سیکھ لے گی. کوئی پکایا ہے اچھا نہیں پکا، اس پہ تبصرہ، کئی دن تک تبصرہ، اور کئی سالوں تک. وہ جو تم نے پکائے تھے نا ٹنڈے، وہ سر پہ مارنے والے تھے. یعنی ایسی گفتگو جس سے دوسرا ہرٹ ہوتا چلا جائے. ولا تخذ فی غیر فن، اپنے مطلب سے مطلب رکھو، دوسروں کے بیچ میں ہر وقت مت انٹرفیئر کرو. جب تک کوئی مشورہ نہ لے مشورہ مت دو. دوسرے کی الماریاں کھول کھول کے دیکھتے رہنا، پھر اس میں سے کچھ چیزیں چن لینا. ہر چیز کے اندر مداخلت، ہر چیز میں مداخلت. اگر کوئی شاپنگ کر کے آیا تو کیا خرید کے لایا ہے، کتنے کی لایا ہے، پیسے کہاں سے لیے ہیں، کس نے دیے ہیں، وہ کون ہے. وَكُن مُسْتَمِعًا جَيِّدًا، اور سننے والے بنو، اچھے لسنر بنو. مستمع لسنر، جیدن اچھے. فَإِنَّ لَكَ أُذُنَيْنِ، کیونکہ تمہارے پاس دو کان ہیں. وَلِسَانًا وَاحِدًا، اور ایک زبان ہے. اس لیے سننا زیادہ چاہیے بولنے کی نسبت. حقیقت یہ ہے کہ خاموشی جو ہے اس میں انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ خاموشی میں نجات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم.
آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، فائدہ اٹھایا بات سے، بات کر کے ثواب کمایا، اور اگر خاموش رہا تو سلامت رہا، کوئی نقصان نہیں کیا، نہ اپنا نہ کسی اور کا، نہ خود پریشان ہوا کہ بعد میں ریگریٹس ہو، اور نہ کسی اور کا دل دکھایا کہ دوسرا پریشان ہو کر گیا. تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. اللہ اکبر. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. گویا بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں کا آنا رک جائے گا اگر غصے کو کنٹرول کر لیا. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جو انسان بولتا ہے نا تو اس کے عیب کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کی خامیاں سامنے آنے لگتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دوسروں کا ہر دل عزیز ہے، لیکن لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں اندر باہر سے. اور خاص طور پر دوسروں کے معاملات میں گھسنا، غور و خوض کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یہ اہل جہنم کی صفت میں سے. کیسے؟ ما سلککم فی سقر. اللہ تعالیٰ جہنم والے سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین. کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین. اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کرتے کیا تھے؟ دو کرنے کے کام تو تم کرتے نہیں تھے، تو کرتے کیا تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحثیں کرتے تھے. آج کتنے لوگوں کا حال یہ ہے، اذان ہوتی ہے اور وہ جواب نہیں دیتے، نہ زبان سے دیتے ہیں اذان کا جواب اور نہ اٹھ کے جاتے ہیں مسجد. مسجد جانا اور نہ جانا برابر ہے. ایک شخص جو مسجد گیا 27 گنے اس کا اجر لکھا گیا، اور جو گھر میں رہا اس کو 1 گنا، اور جو گیا ہی نہیں تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے اور لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ وہ جو مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ وہ جو گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ جو پڑھتے ہی نہیں. کیا تینوں کا انجام برابر ہوگا؟ پھر اسی طرح مسکینوں کا لحاظ رکھنا. کچھ وہ جو مسکینوں کو کچھ نہیں کھلاتے، کچھ وہ جو مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور کچھ وہ جو اس بارے میں سوچتے بھی نہیں. تیسرے وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، وہ لوگ جو کام کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو فضول بحثیں کرتے ہیں. کیا یہ تینوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی نجات پا جاتے ہیں، وہ جو کام کی بات کرتے ہیں وہ بھی فائدے اٹھا جاتے ہیں، یعنی آخرت کا فائدہ خاص طور پر. مثلاً آپ اگر کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، اس پہ عمل کر لیتا ہے تو آپ کے لیے بھی ثواب ہو جاتا ہے. اور کچھ وہ جو بولتے ہیں مگر صرف فضول بحثیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں. کون فائدے میں اور کون نقصان میں ہے؟ اسی طرح علم حاصل کرنے کی بھی نیت درست ہونی چاہیے، اور لوگوں سے جھگڑے کرنے کے لیے، فخر جتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علماء کے سامنے فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ٹرمینالوجی بولتے ہیں تاکہ اپنے علم کی دھاک بٹھا سکے، یا جاہلوں سے بحث تکرار کرتے ہیں. تو علم والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لا علموں کے ساتھ بحثیں کریں اور ان کے پیچھے پڑ جائیں. یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ میں تو سب سے زبردست کمنٹ دوں گی، سب سے زبردست کمنٹ لکھوں گی، تاکہ سارے لوگ پھر اصل پوسٹ کو چھوڑ کے میرے کمنٹ پہ بحث کریں.